الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حی یا قیوم یاک نعبد و یاک نستعین برحمتک استغیث اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم امتیاز دانش اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک ہربل دوا خانہ یوٹیوب چینل۔ میرے پیارے دوستو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں؟ طبیعت سے تو آپ کی ٹھیک ہے؟ تو دوستو، آج ہم جس بیماری کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ ہے دل کی کمزوری۔ یہ اکثر نوجوانوں کو دل کی کمزوری ہو جاتی ہے، جس سے ان کے لیے زندگی گزارنا کافی مشکل ہو جاتا ہے، بڑی پریشانیاں بن جاتی ہیں ان لوگوں کے لیے۔ تو اس ٹاپک پہ بات کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ آپ کا بھی فائدہ ہو اور مخلوق خدا بھی اس سے زیادہ نفع اٹھا سکے۔ تو بات آج جو ہم کر رہے ہیں وہ دل کی کمزوری ہے۔ اچھا، دل کی کمزوری جو ہے دو وجہ سے ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ بعض دفعہ دل سکون میں آ جائے، دل تسکین میں آ جائے، وہ بندہ بھی، اس کا دل بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ تھوڑا سا شور شرابہ ہو، کوئی گولی چل جائے یا کوئی پٹاخہ بج جائے تو یہ نوجوان جو ہوتے ہیں یہ گھبرا جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ اور اگر عورتوں کے ساتھ یہ معاملہ بن جائے تو عورتیں بڑی بزدل ہو جاتی ہیں۔ اچھا، جن کا دل تسکین میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جن کی اعصابی تحریک ہوتی ہے، تو ان کا ایک یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، بہت زیادہ رونے والے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر رونا شروع کر دیتے ہیں۔ بات کوئی ہو نہ ہو، یہ جناب آپ ان کو دیکھیں گے رونا شروع کر دیں گے، اور انتہائی یعنی کہ بزدل لوگ ہوتے ہیں یہ، چھوٹے سے چھوٹے یعنی کہ حالات کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے یہ لوگ۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کا جو دل ہوتا ہے نا وہ تسکین میں ہوتا ہے، ٹھہراؤ میں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے اندر اعصابی تحریک بڑھتی جاتی ہے، رطوبات بڑھتی جاتی ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں زیادہ سے زیادہ خوف زدہ رہتے ہیں۔ حتیٰ کہ جب رات کو سوتے ہیں تو ان کو ڈرونے خواب آتے ہیں، اور ان کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی ان کے سینے پر چڑھ کے بیٹھ گیا ہے، یا بعض دفعہ یہ دیکھیں گے کہ کسی پانی میں یعنی کہ یہ ڈوب رہے ہیں، وہاں غوطے کھا رہے ہیں، تو یہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، اور واقعتاً یہ ایک بڑا پریشان کن مرض ہے۔ اچھا، یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا جن کا دل کمزور ہوتا ہے تو ان کا حافظہ بھی بڑا کمزور ہوتا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں بات ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہے نا، ان کو نہ سبق یاد ہوتا ہے، یاد کریں گے بھول جائیں گے، تو یہ مسئلہ بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے، ان کو کوئی چیز یاد نہیں ہوتی۔ تو آپ یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ جو حافظے کا تعلق ہے نا، یہ آپ کے دل سے تعلق رکھتا ہے۔ دل آپ کا جتنا مضبوط ہوگا، حافظہ آپ کا انشاءاللہ اتنا ہی زیادہ مضبوط ہوگا۔ تو ایسے لوگوں کو اب کیا کرنا چاہیے؟ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اپنے عضلات کو مضبوط کریں، اپنے دل کو مضبوط کریں۔ تو اس کے لیے میں آپ کو ایک نسخہ جو ہے نا وہ لکھوا رہا ہوں، آپ یہ نسخہ استعمال کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ مہربانی کرے گا۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے جناب لونگ لینے 20 گرام، دار چینی لینی ہے 60 گرام، جلوتری لینی ہے آپ نے 40 گرام، اس کا انتہائی باریک پاؤڈر بنا لینا ہے۔ تو آپ نے پاؤڈر بنانے کے بعد صبح و شام 1000 ملی گرام کے کیپسول بھر کے وہ آپ استعمال کریں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے ساتھ ایک معجون ملتی ہے، جیسے خمیرہ، گوزبند، امری، جواہردار، یہ بھی ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ معجون فلاسفہ لے لیں، وہ استعمال کریں۔ تو خمیرہ، گوزبند، امری کو جو ہے نا وہ آپ دن کے وقت پانی سے استعمال کر لیں، اور جو معجون فلاسفہ ہے اور رات سوتے وقت آپ جو ہے نا وہ چھوٹی آدھی چمچ پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ اس سے انشاءاللہ تعالی آپ کی جو دل کی کمزوری ہے وہ انشاءاللہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو اب چلتے ہیں جن کا گرمی کی وجہ سے دل کمزور ہو جاتا ہے، ان کا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ ان کی نا دل میں تحلیل ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کی غدے عضلاتی تحریک ہوتی ہے، تو پچھلے حصے میں تحلیل ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان لوگوں کا دل بھی کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ دل یعنی کہ بہت زیادہ کمزور ہو جاتا ہے، اور ان کی جو ہارٹ سپیڈ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے، اور ان کا دل گھبرا جاتا ہے، ان کو خفقان قلب ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو چاہیے، اگر یہ گرمی کا مسئلہ ہے، جگر یعنی کہ تحریک میں ہے، تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس طرح کی میڈیسن استعمال کریں جس سے جو ہے ان کا دل جو ہے وہ سکون میں آ جائے، ٹھیک ہے؟ دل سکون میں آئے گا تو انشاءاللہ تعالی ان کا جو دل کا معاملہ ہے وہ بہترین ہوتا جائے گا۔
تو اس کے لیے سب سے بہترین جو چیز ہے وہ جواہر مورا کے کیپسول ہیں کرشی والوں کے، وہ آپ لے لیں، روزانہ کے ایک کیپسول ہمارا پانی استعمال کر لیا کریں۔ اور اس کے ساتھ ہی جوار شاہی لے لیں، چھوٹی آدھی چمچ صبح شام، وہ آپ کھانے کے بعد یا کھانے سے پہلے ہمارا پانی استعمال کریں، ٹھیک ہے۔ اور ایک نسخہ آپ کو دے رہا ہوں، وہ بھی آپ روزانہ جو ہے رات سوتے وقت دودھ کی لسی سے استعمال کر لیا کریں۔ تو وہ نسخہ یہ ہے: تخم کاسنی 50 گرام، کلمی شورا 30 گرام، جو کھار 40 گرام، گل سرخ ایرانی جو ہے وہ 120 گرام، اور کشتہ چاندی آپ نے 10 گرام لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا انتہائی باریک پاؤڈر بنا کے چھوٹی آدھی چمچ ہے، رات سوتے وقت آپ نے دودھ کی لسی سے استعمال کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ چند دن آپ استعمال کریں گے، آپ کے جو بھی مسائل ہیں، جو بھی دل کی کمزوری کے مسائل ہیں، وہ انشاءاللہ ٹھیک ہونے شروع ہو جائیں گے۔ اور یہ لوگ جو ہے نا مربع آملہ جو ہے وہ زیادہ استعمال کریں، صبح اٹھ کے جو ہے مربع آملہ استعمال کریں، دہی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، ٹھیک ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، دل آپ کا مضبوط ہونا شروع ہو جائے گا، اور آپ کے اندر جو کمزوریاں ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہونا شروع ہو جائیں گی، اور آپ کا دل مضبوط ہوگا تو آپ بھی انشاءاللہ مضبوط ہوں گے۔ اگر دل کمزور ہے تو آپ بھی کمزور ہیں۔ تو ایسا بندہ جو ہے معاشرے میں کوئی اہم کردار نہیں ادا کر سکتا جن کے دل کمزور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جن کے دل مضبوط ہوتے ہیں وہ معاشرے میں ایک مقام حاصل کر لیتے ہیں۔ تو اب میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی، برکتوں والی، کامیابیوں والی، خوشحالی والی، خوشیوں بری، سعادتوں بری زندگی نصیب کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔